جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ خوشی میری کب زیادہ ہوتی ہے جب مجھے آپ لوگوں سے دعاؤں کا مومنٹ شیئر کرنا ہوتا ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جتنے لوگ سنتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں، میری تو شاید اللہ پاک اس بہانے بخشش کر دیں، مجھے معاف کر دیں۔ یقین جانیے اس بار سے میں نے، حالانکہ زندگی نے بارہا موقع دیا، اللہ پاک نے اپنے گھر کی زیارت کرائی، بلکہ ماشاءاللہ روزے رسول کے تو مجھے بڑی ایک رائل کے ساتھ میری زیارت کا موقع بھی مجھے زندگی نے دیا۔ سوڈان کے کنگ تھے میرے ساتھ، ایک رائل فیملی تھی، مدینہ کے تینوں مسجد کے بڑے امام تھے۔ تو وہ ایک میرے لیے وہ چیزیں ایسی ہیں کہ ایک اپرچونٹی کہہ سکتی ہوں کہ ایک دن پہلے میں دھکے کھاتی ہوئی جا رہی ہوں وہاں پہ، اور بہت دھکے کھائے میں نے۔ میری فرینڈ کی مدر ساتھ تھی، تو اس نے کہا میری امی کا خیال رکھنا، تو میں اس کی اماں کو رش سے بچانے کے لیے، بلکہ ان عورتوں نے پابندی لگوائی ہے روزہ رسول کے اوپر، یقین جانیے ان عورتوں نے پابندی لگوائی ہے۔ وہ جب میں گئی تھی آخری عشرہ تھا، اور اناؤنسمنٹس ہو رہی ہوتی تھی کہ پاکستانی خواتین اور انڈیا کی جو مسلمان خواتین ہیں، باقاعدہ نام لے کے کہا جا رہا تھا کہ پلیز جو ہے امن کے ساتھ جائیے۔ وہ جیسے صبح روزہ رسول کا وقت ہوتا تھا، وہ جو ان کا سٹاف ہوتا تھا انہیں بھی روندتی ہوئی چلی جاتی تھیں، وہ روکتے تھے، ان کے اوپر سے وہ گزری اور وہ عورتیں زخمی ہوئیں۔ اور اس وقت مجھے لگا کہ روزہ رسول پہ یہ پابندی لگوائیں گی۔ اور سوچئے جب میں اس بار میں گئی ہوں، ابھی شعبان میں ہو کے آئی ہوں میں، پابندی ماشاءاللہ ایسی لگی ہے کہ جو عورتوں کی ایپ ہے، آپ تجربہ کر رہے ہوں گے آپ لوگ، عورتوں کی ایپ تو آنسر ہی نہیں کرتی۔ مجھے لوگوں نے کہا، حالانکہ میں تہجد کے وقت سے مسجد نبوی میں پہنچ جاتی تھی، مجھے لوگوں نے کہا کہ تم جا کے جو ہے نا بیٹھ جانا، نہ کوئی صورت ہی نہیں تھی۔ آدمیوں کی ایپ آنسر کرتی ہے، عورتوں کی ایپ کیونکہ بدعت کرتی ہیں، شرک کرتی ہیں، پتہ نہیں آپ اپنے نبی کو خوش کریں گی؟ آپ جب لوگوں کو روندتی بھی گزریں گی تو کیا آپ اپنے نبی کو خوش کریں گی؟ نہیں سمجھ میں آتا تھا، اتنا دکھ ہوا۔ اور میں کہوں اللہ پاک، اگر میں چلی گئی بغیر روزہ رسول ہوئے، کیونکہ ایپ آنسر ہی نہیں کر رہی تھی، پھر یقین جانیے دو اللہ کے فرشتوں نے، ایسے جیسے رب نے فرشتے ہی کھڑے کر دیے، لیکن وہ بھی میری مدد اس صورت کر سکے کہ ایپ کے تھرو پرمیشن انہوں نے لی، پھر اس کو میرے فون میں انسٹال کیا، اور میں ایسے تھی جیسے مجھے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ مل گیا ہے وہ پرمٹ۔ آج بھی میں نے اس کی فوٹو رکھی ہوئی اپنے موبائل میں، مجھے ایسے لگا جیسے وہ لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ مجھے میرے رب نے دے دیا ہے۔ اور میں یقین جانیے کہ وہ خوشی، وہ ایکسائٹمنٹ بھول نہیں سکتی ہوں، وہ جو مجھے پرمٹ ملا تھا اس وقت میں جو ہے۔ تو خیر جو ہے یہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کا راستہ دے اور ہمیں نیکی کے راستے پہ رکھے اللہ تعالیٰ۔ پتہ نہیں، اور وہ دن میں بھول نہیں سکتی کہ میں تہجد کے وقت سے جا کے بیٹھ گئی، حالانکہ 7:30 مجھے ٹائم ملا، اور وہ ایکسائٹمنٹ سے وہ وقت گزر نہیں رہا تھا کہ حاضری دیے بغیر نہیں جانا۔ میں تو صبح شام گنبد جو خضرا کے آگے جا کے بیٹھ جاتی تھی اور اس کو دیکھتی رہتی ہوتی تھی، کیونکہ یہ تو پتہ تھا وہی ہیں ان کے کہ جو ہے ان کا روزہ جو ہے، لیکن روزہ رسول میں حاضری کا موقع رب نے دیا تو ایسے لگا سفر جو ہے نا وہ سہل ہو گیا، اور اللہ نے نا سن لی کہ یہاں سے ہوئے بغیر نہیں میں جا رہی ہوں۔ کیونکہ پہلے میں جب مدینہ اتری تو پہلے میں نے ان کے چچا کے اس پہ سلامی دی، کیونکہ ان کو پسند ہے کہ ان کے چچا کو پہلے ملا جائے۔ شاید وہ چیز نے مجھے روزہ رسول تک پہنچا دیا۔ وہ اللہ کے فرشتے بن گئے میرے لیے دو لوگ، اور انہوں نے بھی، ان کی بھی وہ ایسے نہیں پہنچا سکتے تھے، وہ بھی ایپ کے تھرو ہی مجھے وہاں لے جا سکتے تھے۔ تو یہ سب شیئر کرنے کا آپ سے، پتہ نہیں کیوں یہ بات شروع ہوگی، بیچ میں مجھے سمجھ نہیں آئی، تو ہم بخشش مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس باری جب اللہ نے موقع دیا شعبان میں، تو مجھے لگا میرا روح بھی وہیں رہ گئی، میرا دماغ بھی وہیں رہ گیا۔ آج تک کا دن ہے، اور صبح سے شام تک جو ہے میری اسکرین پہ صرف مکہ کی لائیو نشریات چلتی ہیں
कि वहाँ से ना दिल वापस आया ना दिमाग वापस आया। तो शायद आप लोगों की दुआएं हैं कि कोई माफ़ी लगता है अल्लाह कर देंगे और बख्श देंगे। इस सांस पे ये वक्त मैं इतनी खुशी खुशी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अब जो दरख्वास्त आप लोगों से होती है वो सिर्फ़ ये होती है मेरी कि अगर अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, ये रेड घंटी का बटन है किसी स्क्रीन पे यहाँ चल रहा होगा, इसे पुश कर दीजिए ताकि जो है आपको नोटिफिकेशन खुद ब खुद चल के घर आ जाएगी। आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा किसी भी ऐसी चीज़ को, किसी भी ऐसी मेरी वीडियो को जो है। ये टाइम जो इस बारी है ये नए ज्वाइन करने वालों को क्योंकि बताना पड़ता है कि इसकी हिकमत क्या है ताकि वो शिर्क के ज़ुमरे में ना ले जाएं कि एक एस्ट्रोलॉजर कैसे बता सकता है दुआओं का वक्त। एक एस्ट्रोलॉजर ही तो बता सकता है क्योंकि इसको सातों का इल्म भी हम सीखते हैं। ये सातें दिन में 16 घंटों में 4 बार गुजरती हैं, 12 घंटों में, तो 24 घंटों में ये 8 बार हो गई। लेकिन यूँ पकड़ना बहुत मुश्किल है। इसीलिए आपने बड़े बुज़ुर्गों से सुना है, मुँह से हर वो खैर की बात निकालो, कोई घड़ी कबूलियत की घड़ी हो सकती है, ये आपने सुना है। इसी तरह कुछ रातों की इबादतों को कुछ रातों पे फ़जीलत है, कुछ नमाज़ों को कुछ नमाज़ों पे फ़जीलत है, कुछ नवाफिल को कुछ नवाफिल पे फ़जीलत है। तो ये है वो टाइम, वो घड़ियाँ, वो सातें जिन्हें एक एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है। तो बड़ा मेरा दिल चाहा कि आप लोगों को, नए सिर्फ ज्वाइन करने वालों को, इसकी साइंस लॉजिक दे दूं कि चाँद वो सितारा है जो हर 52 आवर्स के बाद अपनी जगह बदल लेता है। तो किसी हाउस के अंदर थक जाता है, किसी हाउस के अंदर इसकी एनर्जी बढ़ जाती है। जब ये सफ़र तय करता हुआ बुर्ज टॉरस के अंदर आता है और वहाँ पे इसे एग्जॉल्टेड इसका प्रोसेस चलता है, यानी चाँद की सफाई सुथराई, ओवरऑलिंग, पैम्परिंग होती है, मैनी पेडी, फेशियल हो रहा होता है ताकि चाँद फिर से निखर के अपनी उसी ब्राइट रोशनी के साथ आप लोगों को फैज़ याब करे, मुस्तफ़ीद हों आप लोग उसकी चांदनी से। तो ये वो सातें होती हैं जिन्हें कबूलियत का टाइम कहा जाता है। इस बारी ये 3 जून का दिन है, 3 जून का ये दिन है, ये याद रखिएगा आप लोग। और पहली आपको वीडियो हम दे दिया करते हैं, 2 एक दिन पहले वीडियो हम आपके लिए डाल दी जाती है। अब आपके साथ में और मैं आपको पता है कि मैं आपके साथ पाकिस्तान का मकामी वक्त शेयर करती हूँ। आप जहाँ जहाँ दुनिया के जिस जिस कोने में बैठे हैं, गूगल पे डालिए, वो आपको, आपने उस टाइम को अपने टाइम जोन पे ट्रांसफ़र करना है। जो मेरा पाकिस्तानी टाइम मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आपने इसको अपने टाइम जोन पे ट्रांसफ़र कर देना और आपने उस वक्त को अवेल करना है। तो पाकिस्तान में तो एक आइडियल टाइम है, लेकिन आइडियल टाइम वो उन ख़वातीन के लिए जो घरों पे होती हैं, तो ये ऑलमोस्ट ज़ोहर का वक्त है इस बारी। लेकिन मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ कि आप नमाज नहीं भी परफॉर्म कर पा रहे, ड्यूटी है ऐसी कि जैसे कुछ ऐसी ड्यूटीज़ होती हैं, जैसे मैं मक्का मदीना में देखती थी गार्ड्स को कि वो बेचारे सबको नमाज़ पढ़वा रहे होते थे, मैनेज कर रहे होते थे, लेकिन वो खुद नहीं पढ़ सकते होते थे क्योंकि वो अपनी ड्यूटी पे होते थे। तो वो उनको हमने देखा था कि वो या बाद में पढ़ रहे होते थे या वो पहले इसको परफॉर्म कर लेते थे। तो ये 3 जून है और टाइम इसका मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। पाकिस्तान का मकामी वक्त मैं शेयर करूँगी। पाकिस्तान का मकामी वक्त है जी 2:15 15 मिनट, 2:15 मिनट। आप इंग्लिश में भी सुन लीजिए, 15 पास्ट 2 PM, ठीक है ना। ये 3 जून को 2:15 के ऊपर ये टाइम शुरू होता है और ये ख़त्म हो जाएगा, मैं देखिए भूल जाती हूँ, मुझे ये गिनती नहीं आती। हाँ जी, और ये ख़त्म हो जाएगा 3:55 के ऊपर। तो ये इसमें असर भी पकड़ी जा सकती है पाकिस्तान के अंदर। तो जो है 3:55 दोपहर का टाइम है ये। और जो है मैं इंग्लिश में बता दूं जिन लोगों को नहीं समझ में आता, 55 पास्ट 3 PM, 55 पास्ट 3 PM ये पाकिस्तान का टाइम है। ऑलमोस्ट
4 PM ہے, ختم ہونے کا 5 منٹ ہی رہ جائیں گے. تو جی 2:15 پہ شروع ہوگا اور 3:55 پہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. یہ پاکستان کا ہے لوکل ٹائم. آپ نے اس کو اپنے ٹائم زون پہ ٹرانسفر کرنا ہے. جہاں جہاں میرے بہن بھائی پردیس میں جس ملک کے اندر ہیں، بالکل گوگل یہ مشکل آپ کے لیے نہیں رہنے دیتی. بہت ایزی ہے آپ کے لیے اپنے ٹائم زون پہ اس کو ٹرانسفر کرنا، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کے لیے آسان ہوگا اور آپ اس میں بالکل کوئی چوکیں گے نہیں. 3 جون ہے، آخری بار ریپیٹ کر رہی ہوں، 2:15 دوپہر ظہر کا ٹائم آلموسٹ شروع ہوتا ہے. 2 PM پہ شروع ہوتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے 3:55. آلموسٹ عصر ہونے والی ہو چکی ہوتی ہے، کئی جگہوں پہ ہونے والی ہوتی ہے، اور یعنی 3 PM پہ یہ ٹائم ختم ہو جائے گا. تو اب آپ اس کو ریوائنڈ کر کے پھر بھی سن سکتے ہیں. 3 جون کا دن. اور جاتے جاتے سامیہ خان کی درخواست کہ میرا نام نہیں بھولیں گے، وہ اس آس پہ تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. اور مجھے پتہ ہے جب آپ اپنے لیے مانگ رہے ہوں گے، آپ کنیکٹ کر رہے ہوں گے، آپ نہیں نماز پرفارم کر سکتے، آپ نہیں سکون سے بیٹھ کے کر سکتے، رب تعالیٰ شہرک کے پاس ہیں. باتیں کیجئے، مانگیے، جواب آئیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ یہ میرا ایمان ہے کہ آپ کو جواب آئیں گے، کیونکہ ایسے ہو نہیں سکتا کہ جو ہے جب رب نے کہہ دیا ہے کہ وہ شہرک کے پاس ہیں اور وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. یقین جانیے بڑی عمر کے آخری حصے میں آ کے نا اب پتہ چلتا ہے، جب کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے ان کا پیار، ان کا ہونا، ان کی پریزنس. یہ جو بلائنڈ عشق ہوتا ہے نا اللہ کی ذات کے ساتھ، یہ پے بیک کرتا ہے، یاد رکھیے. یہی تو توکل کی گیم ہے ساری. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. اور دعا یہ تو عبادت کا نچوڑ ہے، اس کو جو نچوڑ میں کہوں گی. آپ جو پڑھتے ہیں وہ تو آپ ایک فریضہ ادا کر رہے ہوتے ہیں. اصل آپ کا کنیکشن آپ کا مانگنا جوڑتا ہے المائٹی کے ساتھ، اور ان کو پسند بھی یہی ہے. اشفاق بابا بھی یہی کہتے تھے، اشفاق احمد صاحب، کہ مانگیے، باتیں کیجئے. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا کے کہا کرتے تھے، کوہ طور پہ جا کے باتیں کیا کرتے تھے. جس طرح وہ ایک انہی کے زمانے کا واقعہ، ایک پاگل باتیں کر رہا تھا، حضرت موسیٰ نے انہیں جھڑک دیا تو رب العزت نے برا منایا کہ موسیٰ تو نے کیوں جھڑکا، یہ تو اس کا پیار تھا جو میں اس کی باتیں مجھے اچھی لگتی تھیں. اے اللہ تو آ، میں تیرے بال کنگھی کروں، میں تیری جوئیں نکالوں. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہی تو پیار ہے جو آپ نے جوڑنا ہے. مانگنا ہی اصل کنیکشن ہے. باقی تو جو آپ نے پڑھا یہ نہ سمجھیے وہ عربی کا ایک اپنی دنیا ہے، وہ ایک اپنا فائدہ ہے، وہ اس کی میں یہ نہیں اس کو ڈینائل میں نہیں لے کے جاتی. جو نچوڑ ہے وہ ہے آپ کا مانگنا، اور وہ نہ چھوڑا کیجئے. یہ جو ہے نا اس کو نہ چھوڑا کیجئے. اور کچھ نہیں تو چلیں، بعض لوگوں کو جلدی ہوتی ہے نماز ختم کرنے کی، پھر بھی اینڈ کرتے کرتے رحم کرم پیار جو مانگ سکتے ہیں ایک جملے میں مانگ لیا کریں. مانگا ضرور کریں، اور میرے لیے بھی پلیز ضرور مانگیے گا. ہو گیا جی ہمارا 3 جون. لاک کر لیجئے گا. ویڈیو پہلے سے رب نے ہمیں زندگی دی، مہلت دی، ویڈیو آپ کے پاس پہلے سے آ جائے گی، اور آپ نے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. یہ آپ کا وعدہ ہے ہم سے، اور وعدہ ضرور نبھائیے گا، کیونکہ محسوس ہوتا ہے جو آپ لوگ دعائیں دیتے ہیں. ایسی ایسی آسانیاں ہو جاتی ہیں کاموں میں، بولنے میں، دماغ چلانے میں. تو یہ آپ مانگتے ہیں تو میرے لیے آسانیاں ہوتی ہیں. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں آسانیاں دے. ہم سب کو اپنی زندگیوں میں اللہ پاک اپنے راستے پہ چلنے کی ہدایت دیں. اب تو یہی کہنے کو دل کرتا ہے، بس رب تو ایسا بندہ بنا لے جیسا تو چاہتا ہے. تو جو ہے قرۂ ارض کی خیر مانگیے گا، اللہ کی یونیورس کی خیر مانگیے گا. کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جب تک دل کو صاف کر کے نہیں مانگیں گے، دعا پینڈلم کی طرح ہوا میں لٹکتی رہے گی. تو مانگنا ہے تو پھر پورے ایمان کے ساتھ آپ نے مانگنا ہے، پھر آپ نے جھک کے مانگنا ہے، پھر آپ نے اپنے آپ کو مٹا کے مانگنا ہے. پھر وہ سب کچھ ملے گا جو شاید سوچا بھی نہیں ہوگا.
تو پلیز دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں میں امن، امان، پیس، خیر، مطلب جو آپ چاہیں وہ آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ آسانیاں دیں. تو انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو ایسے ہی مبارک وقت کے ساتھ پھر زندگی میں ہوگی آپ لوگوں سے ملاقات. ٹل دین اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا. اللہ کا قرب چاہتے ہیں تو اللہ کی مخلوق سے محبت شروع کر دیں. دیکھیں وہ آپ پہ کیسے اپنی مہربانی کرتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے. فی امان اللہ. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ پاک آپ سب کے مددگار ہو. فی امان اللہ. تھینک یو.